بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں آپ کا دوست ناصر عظیمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کنسنٹریٹ ٹی وی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کنسنٹریٹ کے معنی غور و فکر کرنا ہے، لہٰذا میرے اس چینل پر آپ کو ایسی ویڈیوز ملیں گی جن کو دیکھ کر آپ کا ذہن انشاءاللہ تفکر کی جانب مائل ہوگا۔ ساتھیوں، ہر انسان جو زمین پر زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص ان مراحل سے گزرتا ہے اور بالآخر ایک دن اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ اس دنیا میں اس کے لیے تمام وسائل موجود ہوتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی، ہوا، پانی، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہم لوگ اسے اس کی آخری آرام گاہ یعنی قبرستان لے جاتے ہیں اور اسے وہاں دفن کر دیتے ہیں۔ اگر غور و فکر کیا جائے کہ کیا چیز تھی جس کی وجہ کر وہ ہمارے درمیان موجود تھا، ہم اس سے باتیں بھی کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، گھومتے پھرتے بھی تھے اور دنیا جہاں کے معاملات ڈسکس کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا، ہم اس کے ساتھ کچھ بھی نہ کر سکے، بلکہ اس کے انتقال پر افسردہ رہے اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے روتے رہے۔ جی دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ایسی کون سی چیز تھی جس کی وجہ کر وہ ہمارے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، زندگی کے تمام معاملات انجام دے رہا تھا، اور اس کے نکل جانے کے بعد نہ وہ ہم سے بات کر سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا کام سر انجام دے سکتا ہے؟ تو وہ چیز ہماری روح ہے۔ جی دوستوں، اصل ہماری روح ہے۔ جب تک ہمارے جسم میں ہماری روح موجود ہے، ہم دنیا کے سارے کام انجام دے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، شادی بیاہ کر سکتے ہیں اور زندگی کے تمام امور انجام دے سکتے ہیں، لیکن روح نکلنے کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمارے مشاہدے کی ہے کہ مردہ شخص کو آپ کچھ کھلا نہیں سکتے، کچھ پلا نہیں سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ شخص خود کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سے اس کی روح نکل چکی ہے۔ دوستو، روح کیا ہے؟ روح دراصل اللہ کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ روح امر ربی ہے، یعنی رب کا ارادہ، اور رب کا ارادہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کے لیے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس نے اپنے جسمانی وجود کو ہی سب کچھ سمجھا ہے۔ اپنے جسمانی وجود کی بہتری اور اسے برقرار رکھنے کے لیے تگ و دو میں مصروف عمل رہتا ہے، اسے مضبوط رکھنے کے لیے اور ایک لمبی عمر گزارنے کے لیے ہر طرح کا خیال رکھتا ہے، یعنی اچھا کھانا، پینا، پہننا، سونا، غرض کے جہاں تک ہو سکتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے، جو کہ اس کے جسمانی وجود کا حق بھی ہے۔ لیکن وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور اس بات سے بھی سب لوگ واقف ہیں کہ قبر میں انسان کی باڈی گل سڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم کی حیثیت روح کی وجہ کر ہے۔ روح نکلنے کے بعد جسم کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ گلنے سڑنے لگتا ہے، اس لیے کہ روح اصل ہے اور جسم نقل۔ اس دنیا میں انسانوں کے لیے اپنی روح سے واقف ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جنہوں نے تمام نوع انسانی کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا اور یہ فرمایا کہ اللہ کو ایک جانو، ایک مانو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے اپنی روح کو پہچاننا ضروری ہے۔ روح کے عرفان کے بغیر بندہ اپنے رب، اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچان سکتا۔ تمام عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں، کیونکہ روح ختم نہیں ہوتی۔ روح سے واقف ہونے کے لیے ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دوستوں یعنی اولیاء اللہ، صوفیہ کرام اور بزرگان سے روحانی علوم سیکھنے ہوں گے، جن کو سیکھ کر ہر شخص اللہ کا عرفان حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اس مختصر زندگی میں اپنے روح سے واقف ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کر لیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں
اور اسے اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی نالج حاصل ہو۔ اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کنسنٹریٹ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔